یہاں سے ہم اب بات کو آگے چلاتے ہیں. گزشتہ پروگرام سے کے بعد ہمیں ای میل پہ مسز ضیاء قمر صاحی صاحبہ کا ایک سوال ملا ہے. احمدی خاتون ہیں. پچھلے پروگرام میں انہوں نے سوال پوچھا تھا, اس پہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ مجھے بڑا اچھا جواب ملا. اب وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ صلیب توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا, مگر یہ علامات تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں, شخصیت میں پوری نظر نہیں آتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیح موعود کے ظہور کے متعلق بتایا تو اس زمانے کی علامات بھی بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ آ کے کیا کیا کام کرے گا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسر صلیب کرے گا اور قتل خنزیر کرے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان علامات کو ظاہر پر معمول سمجھا اور وہ سمجھا کہ مسیح موعود اور امام مہدی جب آئے گا تو وہ ظاہری طور پر لکڑی کی صلیبیں یا چاندی کی صلیبیں یا لوہے کی صلیبیں جو لوگوں نے بنائی ہیں ان کو توڑتا پھرے گا, جبکہ یہ ایک نہایت ہی مذاق خیز سی بات بنتی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی آئے اور وہ لکڑی کی صلیبیں توڑتا پھرے. اور وہ کتنی توڑے گا؟ ایک آدمی ایک جگہ سے توڑے گا, آگے جائے گا, پیچھے لوگ پھر بنا لیں گے. اسی طرح یہ بھی بڑی مذاق خیز بات ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والا آئے اور وہ جنگلوں میں جا کے یا بیلوں میں جا کے سوروں کو مارتا پھرے, سوروں کا شکار کرتا پھرے. شکار کرنا ہے تو کسی اچھی چیز کا کرے. یہ بات ہرگز نہیں ہے. یہ تصور, یہ تفہیم ان ارشادات نبوی کی درست نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ پہلے بھی بعض علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تو حکمت سے پر ہوتے تھے. اس میں دراصل جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں صلیبی مذہب کا زور ہوگا, عیسائیت بہت زور میں ہوگی, اور وہ جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر جان دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا, وہ بڑی طاقت میں ہوں گے. اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اس صلیبی عقیدے کو پاش پاش کریں گے. لکڑی کی ظاہری صلیبوں کو توڑنا مراد نہیں ہے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی روح سے, تاریخ کی روح سے, عقل کی روح سے, نقلی, عقلی, تاریخی, طبی مختلف قسم کے شواہد پیش کر کے یہ بتایا کہ جس یسوع مسیح ابن مریم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں, بلکہ ایک پاک باطن خاتون کے بطن سے پیدا ہوا, وہ خدا کا ایک پیارا فرستادہ بزرگ نبی تھا, اس سے زیادہ نہیں. وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. اور وہ تمہارے عقیدے کے مطابق کہ وہ صلیب پر انہوں نے جان دی, یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. انہوں نے صلیب پر جان نہیں دی, وہ لعنتی موت نہیں مرے. یہ عقیدہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے, قرآن کے خلاف ہے. اور عیسائیوں پر ایسے کاری حملے کیے دلائل ساتیہ کے کہ ان کے تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. چنانچہ بہت سارے عیسائی پادری جو تھے وہ پھر ان دلائل کا مقابلہ سے عاجز آ کر احمدیوں سے بحث سے کتراتے تھے, کیونکہ غیر احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے. اس سے عیسائیوں کو طاقت ملتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے, بلکہ آپ نے تبھی عمر پا کر اسی دنیا میں وفات پائی ہے, اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. اور تاریخی شواہد بھی بتائے, قرآن کے دلائل بھی بتائے, اور بڑے قوی دلائل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا, جس کو اب بہت سارے جو غیر احمدی مسلمان علماء جو پہلے یہ نہیں مانتے تھے اور حیات مسیح کے قائل تھے, وہ بھی اب اس بات کے قائل ہو رہے ہیں. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صلیبی عقیدہ ہے وہ پاش پاش ہوا ہے. اس طرح سے آپ نے صلیب کو توڑا ہے, کیونکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر دی جائے تو نہ ان کا آسمان پہ جانا ثابت ہوتا ہے, نہ ان کا صلیب پہ جان دینا ثابت ہوتا ہے, تو عیسائیت تو ساری دھڑام سے نیچے گر جائے گی, نہ ان کا جسمانی طور پہ واپس آنا ثابت. جب گیا ہی نہیں تو آنا کس نے. بالکل. تو اور جس طرح بھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے بڑی ایک اچھی بات اس وقت کی کہ یہ جو ظاہری رنگ میں توڑنے کی تشریح ہے یہ اسی انتہا پسند ٹولے کی تشریح ہے
جو ظاہری رنگ میں مساجد کے اوپر سے کلمے توڑتے اور لوگوں کے سینوں سے کلمے کے بیج نوچتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب احمدیوں سے متعلق آپ نے بات چھیڑی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے سینوں سے کلمہ طیبہ کا بیج نوچ لیں تو گویا ہم ان کے دل سے کلمہ نکال لیں گے، یا ان کی مسجدوں سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یا اور جگہوں پہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ، تو وہاں سے اس کو مٹا دیں یا توڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل سے بڑا مارکا سر انجام دے لیا۔ لیکن یہ تو عقیدے کی بات تھی۔ جس طرح احمدیوں کے دل سے اللہ اور اس کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکالی جا سکتی، اسی طرح ظاہری صلیبوں کو توڑنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کسر صلیب کا، جب تک اس صلیبی عقیدے کو پاش پاش نہ کیا جاتا جس کی بنا پر عیسائیت، موجودہ عیسائیت کی عمارت قائم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کے اس معصوم بندے کو، اس معصوم نبی کو لعنتی موت مارتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا فرمایا، اور وہی دلائل ہیں جو آج بھی عیسائیوں کے مقابل پر بعض دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے ان کے اپنے بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسد انصری آسمان پر گئے اور دوبارہ آئیں گے، اس عقیدے کے ہوتے ہوئے وہ عیسائیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی دلچسپ خداد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 15 دن امر واقعہ یہ ہے، میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو فراست ذہانت آپ کو عطا فرمائی اور جو تائید تھی، آپ نے بنیادی شرطیں طے کرتے ہوئے ہی دراصل یہ جنگ مقدس جیت لی تھی، کیونکہ شرط بنیادی آپ نے یہ طے فرمائی تھی کہ فریقین اپنے سوال و جواب، دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس سارے مباحثے کو آپ جنگ مقدس کو جو چھپی ہوئی کتاب ہے اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسائی مناظر آخر وقت تک اس طے شدہ معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی دن جب آپ نے پرانی آیات سے زندہ مذہب ہونے کے لیے قرآن شریف سے 20 آیتیں پیش فرما دی ما دلائل کے، تو جب یہ مضمون پڑھا گیا تو جواب تو یہ تھا اب کہ وہ عیسائی مذہب کے زندہ ہونے کے لیے جیسا کہ طے پایا تھا اس کا جواب دیتے، مگر بجائے وہ جواب دینے کے عبداللہ آتم صاحب کہنے لگے شرائط کی آڑ لے کر کہ نہیں جی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہ رد الوہیت میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے رد میں آپ وہ سوال پیش کرتے، میں جواب دیتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ، اب یہ پہلا لاجواب ہونا تھا ان کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا مضمون اسی وقت تعریف کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں قرآن شریف سے دلائل دیے اور عقلی دلائل دیے۔ جب یہ دلائل دیے اور ان کے جواب کا وقت آیا تو مولوی وہ جو عبداللہ آتم صاحب سے انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو قرآن کی آیتیں پیش کر دی ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے ہم نے قرآن سے کون سی آیتیں پیش کی ہیں، عقلی دلائل دیے ہیں۔ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 پیش کی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مسیح ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ تو ایک بشر اور انسان تھا، اس کو خدا تو نہیں ثابت کریں، تم عقلی دلیل کا جواب دے دو، قرآن کو نہیں مانتے اس کا جواب نہ دو۔ اب وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہی وہ کمال تھا جس کے بارے میں مرزا حیرت دہلوی نے بھی آپ کی وفات پر لکھا کہ مرحوم نے تو مناظرے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ اب وہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، عیسائیوں کا اب فکر یہ تھی روحانی مقابلے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر 5ویں روز ہی بحث سے لاجواب ہو کر انہوں نے اس مقابلے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور عیسائی مناظر عبداللہ آتم نے ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک گونگا یہ معذور پیش کر کے کہا کہ ہمیں نہ تو معجزات و نشانات کی ضرورت ہے نہ اس کی طاقت ہے، آپ کو اس کا دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا، تو ہم پہلے ہی یہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ ان کو اچھا کر کے دکھا دیں تب ہم مان لیں گے۔ اس وقت تباً عجیب موقع تھا، مسلمان بھی احمدی حضرات بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا جواب دیں گے مسیح موعود علیہ السلام، کہیں خفت کا سامنا نہ ہو۔ ادھر عیسائی یہ وار کر کے فتح سے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے کہ لو جی لاجواب کر دیا۔ تب خدا کا شیر مسیح موعود ایک عجب شان تمانیت سے اٹھا اور جلالی رنگ میں فرمایا اے حضرات، آپ کی کتاب انجیل مرقس میں عیسائیوں کی یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے،
ہمارے قرآن میں ایسی کوئی نشانی نہیں. یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق خدا ہماری دعائیں قبول کرے گا. اب شرط مناظرہ کے مطابق کہ ثبوت دعویٰ اپنی کتاب سے ہوگا، تمہارا فرض ہے کہ ان کو اچھا کر کے دکھاؤ. پھر کیا تھا، عیسائیوں پر ایسا سناٹا طاری ہوا، سراسیمگی پھیلی کہ انہی بیماروں کو فوراً اٹھا کر مجلس سے غائب کرنے کی فکر میں تھے. ایک عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ وہ معذور وہاں موجود رہ کر مزید ان کی شرمندگی کا موجب نہ ہو. تو یہ تو تھا وہ 5ویں دن کا واقعہ. لیکن بالآخر وہ روحانی مقابلے کا آخری دن آیا. عجیب مارکے کا دن تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس جیتے ہوئے مناظرے کے بعد اس کے فاتح جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ فریقین میں سے جو عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے، اگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے تو آج سے 15 مہینوں کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا اور سخت ذلت کا اسے سامنا ہوگا. اور یہ پیشگوئی بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ نشان اگر سچا ثابت ہو گیا تو آتم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جن کو آپ نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں معاذ اللہ دجال کے لفظوں سے یاد کیا. دیکھو آخر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے اور آپ کی فتح کی سوچ رہی. تو اس نے اسی وقت اس کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہنے لگا توبہ توبہ، میں نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد واقعی اس نے اسلام کی اعلانیہ مخالفت چھوڑ دی، اس سے توبہ کر لی. مگر اخفاء حق سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے توبہ کی کہ نہیں، تو اس اخفاء حق کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا. تو یہ وہ جنگ مقدس تھی کہ جس میں غیر احمدی علماء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرزا صاحب کی کمان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس میں صلیبی مذہب آخر پاش ہو گیا. اور وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ مسیح موعود دجال کو باب لد میں قتل کرے گا، لد کے معنی بحث کے ہیں، دجال کو دلائل کے میدان میں ہلاک کیا جائے گا. واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب کر دی اور دجال کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اب اس مناظرے کی جو عظیم الشان فتح تھی، اس کا فوری جو ایک اثر تھا بہت ہی غیر معمولی تھا. مناظرے کے بعد جڈیالہ کے مسلمانوں نے خوش ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کو اس فتح پر اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی. سارے کا سارا غیر احمدیوں کا گاؤں تھا. حضور وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے دعوت کی، وہاں نماز پڑھی گئی اور ان لوگوں کو مسائل بتائے گئے. اور پھر اس موقع پر 2 بڑے چوٹی کے نمایاں شخصیات جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت قاضی امیر حسین صاحب، بہت چوٹی کے علامہ، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ امرتسر میں شور مچ گیا، اتنا وہ چوٹی کا عالم تھا. دوسرے کرنل الطاف علی خان صاحب جو عیسائیوں سے متاثر ہو کر عیسائی ہو چکے تھے اور مناظرے کے دنوں میں عیسائیوں کی طرف جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس مناظرے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واقعی اسلام کو زندہ مذہب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی اور قرآن کو زندہ کتاب ثابت کر دکھایا ہے اور صلیب کو توڑ کر دجال کو واقعی بار دکھایا ہے. یہ وہ کسر صلیب ہے جس کے بارے میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، مرزا حیرت دہلوی تک نے یہ لکھا کہ بحیثیت ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں آریاؤں اور عیسائیوں کے مذہب کے رد میں اس نے لکھی ہیں اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے ہیں، آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو کہیں لکھا نہیں دیکھا. اور پھر مولانا سید حبیب صاحب مدیر اخبار سیاست جن کا علماء میں ایک بڑا مقام تھا، انہوں نے لکھا کہ اس وقت جب آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے، اکے دکے جو عالم دین کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا. مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے. اور مولوی نور محمد صاحب نقشبندی کا حوالہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. اور آخر میں یہ آواز جب گونجی ہے مصر کے اندر اور عرب کے اندر، تو وہ حوالہ میں اخبار الفتح قاہرہ کا پیش کر کے اس کو ختم کروں گا